اب ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب جو کہ سینٹرل ناظم ہیں نہال قرآن انٹرنیشنل سے. سر میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اسلام اور فیملی پلاننگ کے تعلق پہ ہم سب کو نالج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. سب سے پہلے میں بات پیش کرنا چاہوں گا خاص طور پر جو ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس لاہور ہے جنہوں نے آج آزادی کا جو عالمی دن ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے اس پر پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں مجھے ناچیز کو بھی دعوت دی اور آپ نے اسپیکرس کو بھی سنا. گیسٹ بھی موجود ہیں اور محترم مظہر اقبال صاحب خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں جس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو میں نے وہاں اظہار خیال کیا اور آج پھر دوبارہ انہوں نے خاص طور پر فون کر کے مجھے آج کے اس پروگرام میں دعوت دی. حالانکہ میری مصروفیت تھی ایک ریکارڈنگ چونکہ بنا یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا ہوں تو اس حوالے سے محرم کا چونکہ مہینہ بھی ہے تو میں نے ایک ٹی وی ریکارڈنگ کروانی تھی. بہرحال وہاں سے میں فارغ ہو کر پہنچا ہوں تو معذرت کے لیے میرا دیر سے آنے کی معذرت ہے. جہاں تک فیملی پلاننگ کا تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دین کو سمجھنا ہوگا. جو دین اسلام ہے یہ دین ہے کیا؟ اگر ہم اس دین کو سمجھ گئے تو آدھی چیز ہم سمجھ لیں گے, انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ واقعتاً یہ جو فیملی پلاننگ ہے وہ جائز ہے یا نہیں. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین فقط اسلام ہی ہے. اس کو حصر کر دیا اور وہ کیوں ہے اب اس کی میں تھوڑی سی ایلیبوریشن اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے. اور بعض جو اس کو نہیں سمجھتے ان کو پھر فیملی پلاننگ بھی سمجھ نہیں آئے گی. اس کے لیے دین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اطلاق وہ دنیا پر بھی کیا ہے دین کا اور آخرت پر بھی کیا ہے. بعض لوگوں نے دین کو صرف آخرت تک محدود کر دیا ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ سمیتے ہیں شاید وہی دین ہے اور یہ جو ہماری دنیا ہے اٹ از ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف ریلیجن آف اسلام. اٹ از ٹوٹلی رانگ. یہ دین ہے قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا اطلاق آخرت پر بھی کیا ہے جیسے فرمایا مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کہ وہ آخرت کے دین کا مالک ہے. یہاں دین سے مراد ہے آخرت. اور قرآن ہی میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. دین الملک بادشاہ کا قانون دنیاوی نظام. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی بنیامین کو بادشاہ وقت کے قانون دنیاوی نظام کے مطابق وہ نہیں روک سکتے تھے. تو قرآن پاک نے دین کا اطلاق آخرت پر بھی کیا اور دین ہی کا اطلاق دنیا پر بھی کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو دین ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے, صرف حقوق اللہ کا نام نہیں ہے, بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کا نام بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ مثال کے طور پر اس میں تو ایک ہی عبادت ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں 5 وقت وہ نماز ہے. باقی حج ہے وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں, وہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. ہیلدی اینڈ ویلدی جو صحت مند بھی ہو اور دولت مند بھی ہو. اور زکوٰۃ بھی صاحب نصاب کے اوپر ہے جس کے پاس 52.5 تولے سونا ہے 52.5 تولے چاندی ہے 7.5 تولے سونا ہے یا اتنی اماؤنٹ ہے جو کہ ایکویولنٹ ٹو نصاب ہوتا ہے سلور اینڈ گولڈ. تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ سالانہ بنیادوں پر 2.5% فرض ہے. باقی رہ جاتا ہے روزے وہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کا فرض ہے. اب روزانہ جو عبادت ہم 5 وقت کرتے ہیں وہ نماز ہے. اب نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چلیں گھنٹہ لگا لیں 2 گھنٹے لگا لیں. تو کوئی بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے اس میں نفلی نمازیں بھی ایون کے تہجد بھی شامل کر لیں. تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو چلو 4 گھنٹے لگا لیں. تو 4 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے روزانہ اپنی عبادت کے لیے جس کو بات سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے تو پھر باقی 20 گھنٹے کہاں گئے؟ اس کا مطلب یہ واقعی باقی جو 20 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا کوئی پرپز نہیں, یہ پرپز لیس ہے, میننگ لیس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیکار بنائے.
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ کوئی چیز میں نے اپنی حکمت سے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بیکار آئیڈلس نہیں بنائی. تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. باقی 20 گھنٹے جو آپ گھر میں آفس میں گزارتے ہیں، اگر آپ اپنی دکان پر اپنے آفس میں رزق حلال کما رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو آگے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک حرام کا لقمہ بھی کھایا، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوئی. یہ اس سے بھی بڑھ کر دین ہے. باپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، وہاں یہ بھی عبادت ہے. آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. جس نے خدمت کی، ماں کی دنیا میں بھی جنت موجود ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. میں آپ کو ایمان افروز بات بتاؤں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، النظر الی وجہ علی عبادت. کیا کہ دو جہاں نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو عبادت ہے، اس کا کانسیپٹ کتنا واسٹ ہو گیا اور کتنا وسیع ہو گیا. تو دنیا اور آخرت دونوں دین کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. اب آ جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر. اصل بات جو میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا تھا، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. there is no compulsion in the religion of Islam. تو ہمارے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں. حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا الدین یسر، یہ دین بڑا آسان ہے. اٹ از ویری ایزی ریلیجن. اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ، گڈ نیوز، اور نفرت نہ سکھاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ جو دین ہے یہ بڑا آسان ہے اور اس میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کا سلوشن دیتا ہے، اس کا حل دیتا ہے. جیسا کہ فیملی پلاننگ. اب دین اسلام میں میرے نزدیک یہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے. اور کن بنا پر؟ 5 اسباب کی بنا پر، جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب وہ میں 5 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سی ریزنز ہیں، لاجکس ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلی ریزن ہے کثرت تولد کی وجہ سے. جب عورت کی جان کو خطرہ ہو اس صورت میں فیملی پلاننگ کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ دین اسلام میں جان بچانا بھی فرض ہے. لہٰذا اس صورتحال میں اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اور پیدا ہوتی ہے، اگر کہیں پیدا ہو جائے، جس گھر میں پیدا ہو جائے، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کروائیں. اگر نہیں کروائیں گے تو یہ بچے کو مارنے کے مترادف ہے. تو پہلی بات اس کی ریزن یہ ہے، چونکہ کمپلشن میں، مجبوری میں دین اسلام بہت زیادہ سہولیات دیتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جان بچائی جائے. دوسرا اس کا سبب کہ جب بچے کی جان کو خطرہ ہو اور ڈاکٹر آئندہ بچہ پیدا کرنے سے منع کر دے تو عورت کے لیے منصوبہ بندی یہ کروانا جائز ہوگا. چونکہ دین اسلام میں ایک انسان کا قتل وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے مترادف ہے. تیسری جو لاجک اس کی وہ یہ ہے کہ جب عورت کی صحت کو مستقل خطرہ ہو کہ کثرت تولد سے یہ زیادہ کمزور ہو جائے گی اور خون کی زیادہ کمی ہو جائے گی، مستقل بیمار رہے گی اور علاج مشکل ہو جائے گا، تو منصوبہ بندی کرانا جائز ہے. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو بسطۃ فی العلم والجسم ہونا چاہیے. علم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے. اور زیادہ بچے پیدا کرنا وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنائے اور روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی مضبوط بنائے. چونکہ قرآن پاک نے واضح طور پر فرما دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان کی تربیت کر کے، ان کو علم دے کر، ان کو شعور دے کر.
اور حدیث پاک میں بھی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو سختی کرو، ایون کہ بستر بھی جدا کر دو۔ تو آج کے دور میں جتنے بچے کم ہوں گے اس کی تربیت کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اور پھر چوتھی ریزن اور لاجک وہ یہ ہے کہ جب اولاد کی صحت کا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ صحت مند اور توانا نہیں ہوگا اور وہ مستقل بیمار رہے گا، تو لہٰذا بچوں کو بیماری سے بچانا اور انہیں توانا رکھنا، صحت مند رکھنا بھی والدین کا فرض ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بھی منصوبہ بندی کروانا جائز ہے۔ اور پانچویں اور آخری ریزن وہ یہ ہے کہ جب والدین کے معاشی حالات اتنے ابتر ہوں، اور اس کا تعلق آج کی دور کے ساتھ ہے، یہ ریلیونس بات میں کر رہا ہوں اور واقعتاً آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بات کروں گا، چونکہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں تو ہر بات تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے، مثال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں مچھر اور مکھی کی مثال دیتا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ بات کرنے ہو اور بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو معاشی حالات اگر ابتر ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد کی خوراک کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہو، اور انہیں اپنی اولاد کی کفالت کرنے کے لیے حرام ذرائع، انفیئر ارننگ، یہ جو سورسز ہیں انفیئر، وہ اڈاپٹ کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے وہ رشوت کی طرف چلا جائے، غبر کی طرف چلا جائے، چوری کی طرف چلا جائے، ناجائز کمائی کی طرف وہ چلا جائے، کرپشن کی طرف چلا جائے، اس کی بجائے۔ اور آج کل کمر توڑ مہنگائی ہے تو آپ کو معلوم ہے، تو اس صورتحال میں جو گھر میں جو بڑھتی ہوئی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا تو حرام، جس گھر میں وہ اگر لانے کے مترادف ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے کرے گا تو اس کا مطلب وہ دین سے بھی گیا، اور پھر اپنے بچوں کو اگر اس کے حلال کمائے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں فیملی پلاننگ کروانا جائز ہے۔ چشمدید واقعہ ہے میرا، چند سال پہلے یہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں ایک سنگ دل باپ نے اپنی 3 معصوم بچیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا بعد میں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا پاورٹی، وانٹ، غربت، افلاس۔ اس نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے کہ ہم اپنا کھانا پینا ہمارے لیے اس کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم کیسے کھائیں گے، تو اس بچیوں کو میں کیسے کھلاؤں گا۔ حالانکہ قرآن پاک نے منع کیا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ غربت، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، چونکہ یہ جو رزق کا فراہم کرنا ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ جو دنیا میں بچہ اور بچی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے اس کے آگے نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو جو اللہ والدین کو رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کہ بے شک قتل کرنا اولاد کا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لہذا ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے، اچھا اس شخص کو جس نے 3 بچیوں کو ذبح کیا، جب وہ جیل میں گیا تو وہاں پر کانسٹیبل تھا، اس نے اس کو شوٹ کر دیا موقع پر۔ اس سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ رونما ہوا تھا لاہور ہی میں اچھرا کے علاقے میں، اور کسی نے اپنی بیٹی کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو جب وہ گیا تو جیل میں تو اس پر مقدمہ چلا، اور بعد میں اس کے رشتہ دار آپس میں مل گئے تو وہ وہاں سے چھوٹ گئے۔ اس نے کہا میں اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا، میری بھی چھوٹی سی بچی ہے کہ آج کے بعد کوئی باپ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، اس لیے میں نے اس کو شوٹ کیا تاکہ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ بن جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر اپنا جو شیئر کیا واقعہ، جب وہ کافر تھے کہ کافر کا دل کتنا سخت ہوتا ہے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، لیکن جب میں کافر تھا تو میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ میں نے کیا کیا، میری معصوم سی بچی تھی، میں نے گڑھا کھودا اور اس معصوم کی بچی کو اس میں ڈال دی، اور اس کے بعد میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ تڑپتی رہی، سسکتی رہی، روتی رہی، شفقت پتری کو پکارتی رہی، لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں نے اپنی اس معصوم سی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
میری آنکھوں میں آنسو ہے. قربان جائے مصطفیٰ کی رحمت کی. بیٹی کتنی بڑی نعمت, بیٹا کتنا بڑی نعمت, اور بیٹی کو حضور نے رحمت قرار دیا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ رحمت ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں رحمت کسے کہتے ہیں. پہلے یہ واقعہ مکمل کر لوں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کے بعد جو اپنی بیٹی کی تربیت اپنے بیٹے کی طرح کرے گا اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ بیٹیوں کو بیٹوں کو مارنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. خودکشی کرنا جیسے حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا ایسی حالات میں یہ اقدام کرنا منصوبہ بندی کا وہ جائز ہوگا. اور حضور نے جو فرمایا کہ ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہے, تو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی, بلکہ میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ, جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس کا نام علی, اور آگے جو میرا نواسا ہوا اس کا نام حسن. تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے نعمتیں بھی دی ہیں, 2 بیٹے بھی ہیں. اور کتنی محبت آقا دو جہاں کو بیٹیوں کے ساتھ تھی. بیٹا نعمت اور بیٹی کو رحمت قرار دیا. ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہے, اور رحمت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. بیٹا بھی نعمت ہے, بہت بڑی بات ہے, آگے اس کا وارث ہوتا ہے, آگے جائیداد منتقل ہوتی ہے, اس کا نام روشن کرتا ہے. لیکن بیٹی بھی کم نہیں ہے. جو بیٹیوں کو بیٹوں کا درجہ نہیں دیتے ان کے لیے میں اب بتانا یہ چاہتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت ہے. اور حضور کی اپنی بھی 4 بیٹیاں ہیں, تو وہ حضور کی اپنی بیٹیاں کس کے لیے رحمت ہے. قربان جائے میرے مصطفیٰ کے. اور بیٹی کو جو درجہ دیا, حضور رحمت للعالمین ہے, ساری کائنات مصطفیٰ کی رحمت کی محتاج ہے. اور اس رحمت للعالمین کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو حضور کی بیٹیاں ہیں. تو ان کو مارنا, قتل کرنا, ان کے جائیداد میں حصہ نہ دینا اور ان پر ظلم کرنا, زیادتی کرنا, اٹ از ناٹ اسلام. ہمارا نام مسلمان ہے, سماکم المسلمین, ہمارا نام قرآن نے مسلمان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام سلام ہے. جس گھر میں جس جنت میں ہم نے جانا اس کا نام دارالسلام ہے. اٹ از اے لو اینڈ پیس اینڈ ہارمنی. اسلام بیسڈ آن دیز تھنگس. یہ اس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ مس بیہیو کرنا اور ان کے اس کے حقوق نہ دینا یہ بھی ناجائز ہے. اور ان حالات میں جو 5 ریزنز میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں اس میں منصوبہ بندی کروانا جائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں آئندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ سر.